بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں صحبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 10 اکتوبر جمعرات، پہلا ویلاگ آپ کے سامنے۔ اہم خبریں، سعودی وزیر اور آرمی چیف کی بڑی اہم ملاقات، پیغامات ہیں، کیا لین دین ہو رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا سب سے اہم خاص مورا تحریک انصاف سے فارغ ہوا، نوجوان قیادت ڈٹ کی، مراد سعید بھی میدان میں۔ بڑی سیاسی بیٹھک سر جوڑ کر جو گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ عارف علوی صاحب جو بڑے باخبر ہیں، خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں، بازی پلٹنے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ مولانا کے ترجمان نے بلاول کو ایکسپوز کیا، وہ حمایتی نکلا اس کا ملٹری کورٹس کا، اور خیبر پختونخوا کے جو ہاؤس ہے اس کے تالے کھل گئے آج۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کی جو رہائی کے معاملے پر جج میاں اورنگزیب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علیمہ خانم کا کیس ہے، جسٹس منیب نے آج بینچ میں بیٹھنے سے پھر انکار کر دیا۔ اور آج 3 اہم لوگ اغوا۔ اسرائیل کا ماڈل جو نافذ کیا گیا پاکستان میں وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شوگر مافیا، ایکسپورٹ روکنے کی واردات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران نے بھی اسرائیل کو بھی ایک انٹرنیشنل خبر آپ کو پتہ ہے، 7 معاملات وہاں بھی چل رہے ہیں۔ اور عمران خان سے جو بدلہ لینے کے لیے جو پاکستان کا حال کیا گیا کرکٹ میں، آج انگلینڈ نے پہلی تاریخ میں 823 رنز بنا دی، 823 رنز۔ بہرحال تفصیل سے آئینی ترمیم کا معاملہ جو چاروں ہائی کورٹس میں شروع ہوا، پشاور ہائی کورٹ میں باقاعدہ چیف جسٹس نے اس معاملے کو اٹھا لیا، تفصیلات مانگی 15 اکتوبر تک، اب اس کی انہوں نے ملتوی کیا ہے۔ یہ حکومت کے لیے کیس خطرناک ہو رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے لاہور میں جسٹس عالیہ نیلم کو کہا کہ آئینی ترمیم کا ہمارے پاس تو مسودہ ہی نہیں موجود، ہمیں تو پتہ ہی نہیں معاملہ کیا ہے، وفاقی حکومت کہہ رہی تھی۔ اب وہ بھی سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو لارجر بینچ بنانے کی پشاور ہائی کورٹ سے اطلاعات ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق نے بھی درخواست جو دائر ہوئی ہے اس پہ کل سماعت کرے گا وہ اس پہ۔ اب جو عدالت سے ایک اور بڑی اہم خبر، جسٹس منیب اختر کے حوالے سے، جو 5 رکنی لارجر بینچ، اس میں ان کے ساتھ محمد علی مظہر تھے، عائشہ ملک تھیں، حسن اظہر رضوی صاحب تھے، اور شاید وہی تھے، ان کے ساتھ ٹیکس کے متعلق معاملات پہ کیس تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد، لیکن جسٹس منیب اب کسی بینچ میں نہیں بیٹھ رہے۔ 63A والے پہ تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ تو اب یہ عدلیہ سے بڑا ہے معاملہ، دیکھنا ہوگا کہ آگے چلتا کیا ہے۔ KP کے ہاؤس کے آج تالے توڑوا دیے گئے، عامر فاروق نے کیے، توڑوائے کہ سیل ہونے سے پہلے نوٹس کیوں نہیں دیا، اور 2014 میں ختم ہوئی لیز 2024 میں کیسے یاد آئی، ایک صوبے کا گھر ہے، کھولو اسے فوراً، تو انہوں نے کھولنا پڑا انہیں۔ بہرحال اب آئینی ترامیم پر اس وقت JUI کے اسلم غوری صاحب نے آج بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح بلاول 25 اکتوبر سے پہلے ترامیم کروانے کے لیے اکیلے رات کو مولانا کے پاس آیا، اور اس نے غلط اندازہ، اس کا مولوی سادہ ہے، مان جائیں گے ترامیم کے معاملے پر، لیکن مولانا صاحب نے رات کو اس کو بٹھائی رکھا 12 سے 3:30 بجے تک، لیکن 2 الگ مسودے بلاول لے کے اسے خود نہیں پتہ تھا کون سا مسودہ کیا ہے۔ اور مولانا صاحب کے پاس جو مسودہ تھا اور ان کے پاس تھا وہ دونوں مختلف تھے۔ بلاول بھی گھبرا گیا دیکھ کے کہ یہ تو میچ ہی نہیں کرتے۔ اب یہ مولانا سے سادگی میں منظور کروانا چاہتے ہیں، لیکن مولانا آپ کو پتہ ہے سمجھتے ہیں بلاول کو اچھی طرح، تو بہرحال انہوں نے نہیں منظور کیا۔ اب اس میں یہی واردات تھی، جسٹس منصور کو ہٹانا، قاضی کی واردات، اور ملٹری کورٹ کی بات۔ آپ کو پتہ ہے ملٹری کورٹ کا سب سے اہم معاملہ یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہی ان کے پاس ایک آخری آپشن رہتی ہے، اور آئینی کورٹ سپریم کورٹ سے اوپر کر کے جو بنانا چاہتے تھے، ججز کی تقرری کا معاملہ، اور اس پہ آئینی عدالت، اور وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ ابھی تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی مزید۔ اب شنگھائی کارپوریشن کا اجلاس میں حکومت اس وقت پوری طاقت سے انتظار کری کہ ختم ہو، اور اس کے بعد پھر آئینی ترمیم پہ جائیں۔ تحریک انصاف کے بہت سے اراکین ابھی محفوظ ہیں۔ شعیب شاہین صاحب نے بھی آج دعویٰ کیا، برسر گور نے بھی کہا، سب نے کہا، لیکن پارلیمنٹ کے پچھلے اجلاس میں 7 لوگ اغوا ہوئے تھے، وہ سارے برآمد ہو چکے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اب وہ 7 محفوظ ہیں باقیوں کی طرح، یعنی یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ وہ اپڈیٹنگ سٹوریز ہے، اس میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ فی الحال تو شنگھائی کارپوریشن کے اس میں عالمی میڈیا آ رہا ہے، اور تحریک انصاف کی اسٹریٹجی بھی نظر آ رہی ہے، عوام کی اسٹریٹجی بھی نظر آ رہی ہے کہ یہاں بدنامی اور نیک نامی سے حکومت کو کوئی ڈر نہیں لگ رہا۔ جیسے پشاور میں کل دیکھیں قومی جرگے میں 3 لوگ شہید کر دیے۔ اب KP کی حکومت کو یقین ہے، انہوں نے دیکھیں بڑی سمجھداری اور بردباری سے یہ جو گرینڈ جرگہ جاری کیا، جس پہ علی امین گنڈا پور اس کی سربراہی کر رہا ہے، اور وفاق سے محسن نقوی اور فیصل کریم کنڈی گورنر، عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے ایمل ولی، پروفیسر ابراہیم اور میاں افتخار حسین ہے، اور PTM کی طرف سے منظور پشتین کی محسن داوڑ اور سکندر شیرپاؤ بھی وہاں موجود ہے، وہ ان کی نہیں ہے، بہرحال اسپیکر صوبائی اسمبلی بھی ہیں بابر سواتی۔ اب تحریک انصاف کے لیے معاملہ اس لیے اہم ہے کہ امن و امان کا یہ جو ایشو شروع ہوا ہے، دیکھیں تحریک انصاف کہ وہاں پشتونوں کو تقسیم کرنے کی کوشش تھی۔ کوشش یہی تھی کہ منظور پشتین کی جماعت اور تحریک انصاف کو آپس میں لڑا دیں، الجھا دیں، یہاں پشتون تقسیم ہو جائیں، ادھر ہی آئینی ترامیم کی واردات کر لیں۔ یہ اصل میں ان کی اسٹریٹجی تھی۔ یہ جو بیرسٹر سیف نے کل بیان دیا، پرویز مشرف کے بڑا قریبی اور اسٹیبلشمنٹ کا مورا کے طور پر کہہ رہے ہیں استعمال کیا گیا، وہ جو باقاعدہ لکھی ہوئی بات پڑھ رہا تھا، وہ بڑا خطرناک معاملہ تھا، اور آج جو انہیں نکالا گیا
علی امین گنڈا پور کی اجازت کے بغیر اور بغیر اطلاع کے اس نے منظور پشتین کی جماعت کو کالعدم، ان کے خلاف پابندیاں، جلسے جلوس پہ پابندیاں، اور وہ سارا سلسلہ وفاق کے اسٹیبلشمنٹ کا لاؤڈ اسپیکر بن کے کر دیا۔ یہاں نوجوان قیادت تحریک انصاف کی مراد سعید، اظہر مشوانی ہے، شاہد خٹک، یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے کھل کر جو مخالفت کی، اور اس کے بعد ایک پورا نیریٹو بلٹ ہوا، اور پھر میڈیا پر بیرسٹر سیف کو ہٹانے کا مطالبہ، اور علی امین گنڈا پور نے سے ہٹا بھی دیا۔ اب منظور پشتین کی جماعت پر دیکھیں جو پابندی کا معاملہ ہے، یہ سیاسی طور پر انہوں نے اپنی جماعت رجسٹر نہیں کرائی کہ عوامی تحریک کے طور پر ہے۔ انہیں چاہیے یا تو سیاسی جماعت کے طور پر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، انتخابات میں پھر حصہ بھی لیں۔ پی ٹی ایم موومنٹ کے ساتھ جو محسن داوڑ علی وزیر بلا شبہ منسلک تھے، الیکشن بھی جیتے ہیں، لیکن جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے وہ اب سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹر ہونا ضروری ہے، ورنہ بھی ان پر جو پابندی لگی ہے وفاق نے لگا دی فوراً۔ اگر یہ سیاسی جماعت ہوتے تو سپریم کورٹ میں کیس چلایا تھا، لیکن ابھی ان کے پاس مشکلات ہیں، یہ نام بدل کر بہرحال دوسری نئی تحریک کوئی نام رجسٹر کروا سکتے ہیں سیاسی جماعت کا۔ ان کے اغراض و مقاصد میں دیکھ رہا تھا وہ بالکل وہی ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، پشتون قوم کے ساتھ ناانصافیاں، اور فاٹا میں اور جو کے پی میں امن اور استحکام ہے اس کی یہ بات کرتے ہیں، جبری گمشدگیاں، ماورائے عدالت قتل، بارودی سرنگیں جو لگائی گئی ہیں، یہ سارے معاملات وہی، کیونکہ پشتون لہو لہان ہے، یہ پرامن جماعت ہے، ان کے پاس میں نے اسلحہ نہیں دیکھا۔ افغانستان کے جھنڈے نظر آئے، اس پہ لوگوں نے تنقید کی، جس کا وہ منظور پشتین نے بھی جواب دیا کہ افغانستان کے ساتھ 40 سال سے ظلم و ستم ہوا، ان کا جھنڈا لانا کیوں جرم ہے؟ پاکستان کے اندر ہی فلسطین کا جھنڈا بھی تو لایا جاتا ہے، کشمیر کا جھنڈا بھی تو لایا جاتا ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے، تو افغانستان بھی تو مظلوم ہے، یہاں امریکہ برطانیہ کے جھنڈے بھی لوگ لے کے پھرتے ہیں، تو پشتون قوم بھی ایک نشانی ہے، اسے کیوں جھنڈے کو بین کیا جائے؟ تو یہ تحریک انصاف کے ساتھ میرا خیال میں ان کا فطری اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن وفاق چونکہ ان کی نعروں تقریروں سے تنگ ہے، اور وہ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ کالعدم کرنے کی کوشش، انہیں دبانے کی کوشش، اور اب ایسے میں دیکھیں گنڈا پور نے بڑا زبردست فیصلہ کیا اور یہ پورا صوبہ بچا لیا اس نے فل فور بیٹ کے، حالانکہ وفاق واردات کرے گا، ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی ان کی ایک تصویر آئی ہے، آپ اس میں محسن نقوی کی شکل دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے وہ بارش میں آپ کو پتا ہے چوہا بھیگ جائے، مطلب اس کی خونخوار مطلب نظر آ رہا ہے اس کی آنکھوں سے نا، تو یہ کریں گے واردات، سے خطرہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اسے کہیں اندر نہ کر دیں، اس کے نا مطلب جیل میں نہ ڈال دیں اسے کہیں، اس طرح ڈرا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ بہرحال ان حکومتی اراکین سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اب خان کی رہائی کی بات کریں، حکومت کے 2 وزراء سے میری بھی بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جی 6 مہینے سے پہلے خان رہا ہو رہا ہے، اور پھر خواجہ سعد کی باتیں بھی رفیقی ریکارڈ پہ آ گئی ہے، رانا ثناء اللہ کا اعتراف بھی ہے کہ خان 6 مہینے سے پہلے باہر، اور ہم لوگ اپوزیشن ٹرک پہ ہوں گے، اپنا سامان پیک کر رہے ہوں گے۔ پھر ابھی عارف علوی صاحب بڑے باخبر ہیں، یاد رکھیں، انہوں نے بھی کہا خان صاحب بہت جلد باہر آ رہے ہیں۔ اب پاکستانی سوچ رہے ہیں یار، ایک طرف خان کی ملاقاتوں تک پابندی ہے، خان کو بہنوں کو مطلب اغوا کیا گیا، ان کو دہشت گردی کے پرچے ان پہ ڈال دیے گئے، تو یہ سارا معاملہ کتنا عرصہ چلے گا؟ اب اس کا دیکھیں بڑا آسان جواب ہے، جب تک امریکہ کے الیکشن ہوں گے، ختم ہوں گے، نیا صدر آئے گا، اس وقت تک یہ مارا ماری جاری رہے گی۔ نومبر میں امریکہ کے الیکشن ہے، آپ کو پتہ ہے 5 جنوری کو صدر نے حلف اٹھانا ہے، یہ سارے معاملات وہاں جڑے ہیں۔ آپ 40-50 سال کی تاریخ ذرا تھوڑا اسٹڈی کریں، جب بھی حکومت بننی ہو، تبدیل کرنی ہو، وزیر اعظم کا انتخاب ہو، آرمی چیف کا انتخاب ہو، پاکستانی خارجہ پالیسی ہو، ہمسایوں سے تعلقات ہوں، جیو پولیٹیکل سچویشن، سارے کے سارے معاملات امریکہ سے جڑے۔ سوویت یونین سے دیکھیں، روس جب انخلا ہوا، فوج آئی، پھر امریکہ کی فوج آئی، وہ نکلے، اب ان کا چھوٹا سا افسر بھی، سفیر بھی پاکستان میں وائسرائے ہے۔ اب پچھلے 25-30 سال کی آپ صرف سیاست دیکھیں، ایک ہی محور، ایک ہی معاملہ، صرف ایک معاملہ، اس کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے، وہ اداروں میں، فوج میں، عدلیہ میں، پارلیمنٹ میں آرمی چیف کون ہوگا، چیف جسٹس کون ہوگا، اور وزیر اعظم، بس یہ 3 معاملے۔ اور پھر آرمی چیف سب سے اہم معاملہ ہے، اس کی تعیناتی کیسے ہوگی، توسیع کیسے ہوگی، دوبارہ تعیناتی کیسے ہوگی، اسی معاملے کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے۔ جنرل باجوہ کو دیکھیں، اسے پتہ لگ گیا تھا کہ خان توسیع نہیں کر رہا، نواشی بھی نہیں مان رہا، اور اس نے کیا کیا جاتے ہوئے، کیونکہ ایک دفعہ توسیع ہو چکی تھی، اس نے خان کی حکومت گرا دی۔ عدالت کا پورا نظام دیکھ لیں، قاضی فائز کو پتہ ہے اب توسیع نہیں ہو رہی، وہ عدالت پوری تباہ کرنے جا رہا ہے۔ مطلب ان لوگوں نے اپنے پاؤ گوش کے لیے پورا بھینس پوری مار دینی۔ الیکشن کا پورا نظام سردار سکندر سلطان راجہ کی ملازمت جنوری میں ختم ہو رہی ہے، وہ پورا یہاں نظام تباہ کر۔ سرکاری عہدے تو ختم ہونے ہیں، کشائی حکومت تو ہے نہیں، آپ بچوں کے نام کر دیں، اور لوٹ مار کا مال تو بچوں کے نام کر سکتے ہیں، بچے اب ان کے اپنا نام تک تبدیل کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بڑی بارسوخ اطلاع دے رہا ہوں، ابھی ایک میٹنگ میں ملاقات ہوئی، میرے کچھ دوست ہیں، ان کے سینئر ریٹائرڈ لوگوں کے بچوں کے ساتھ، بچوں نے نام بدل دیے ہیں، کہتے ہیں لوگ نفرت کرتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا نواسا ہے، فلاں کی نواسی ہے، وہ نام نہیں رکھنا چاہتے، مال البتہ لے لیا انہوں نے سارا۔ تو بہرحال پاکستان میں دیکھیں، یاد رکھیں، پہلے جیسا ترکی کا ماڈل لاتے رہے، کبھی یورپ کا ماڈل لاتے رہے، کبھی اسلامی نظام کے نام پہ واردات لاتے، اب بنگلہ دیش کے ماڈل کی بڑی بات ہوئی، لیکن اس وقت جو ماڈل لگا ہوا ہے پاکستان میں وہ ہے اسرائیل کا ماڈل، میڈ ان اسرائیل۔ پاکستان میں دیکھیں جس طرح نسل کشی اسرائیل کرتا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی احتساب نہیں کر سکتا، کوئی فنڈ ملتا ہے، کوئی کمپنیاں، کوئی کچھ نہیں سوال جواب کر سکتا۔ یہاں پاکستان میں وہی چیز ہے، آپ نہیں پوچھ سکتے۔ اب فلسطین میں، لبنان میں، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اسرائیل سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اقوام متحدہ سمیت
کتنے مسنگ، کتنے اغوا. پاکستان میں سیم چیز، کتنے لوگوں کا کاروبار تباہ ہوا. کل دیکھیں صرف ایک دن میں 3 لوگوں کو اغوا، دن دہاڑے. یزیدی لشکر راتوں کو بھی، پہلے تو دیکھیں وہ جیسے عمران خان کا معاملہ تھا نا، اب عمر ملک وہ تحریک انصاف کے لیے نغمے اور ترانے گانے والا برطانیہ سے والد کی عیادت کے لیے اٹھا کے لے گئے. وہ آغا سرور نوجوان رپورٹر، غریب کے گھر اس کے لشکر یزید دروازے توڑ کے جا رہا ہے، اس کے خاندان، اس کے بزرگ کی مائیں بہنیں قرآن پاک کی تلاوت اونچی اونچی آواز میں ننگے سر کر رہی ہیں. لشکر یزید بار پوری آب و تاب سے گندی گالیاں دیتے ہوئے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. ابھی وہ فلک جاوید کو پکڑنے کے لیے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں، آدھی رات کو عورتوں کو اٹھا کے چیک کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. عدالتوں میں ابو حسنین ذوالقرنین جو وہ ہے علیمہ خانم عظمیٰ خانم سے پوچھ رہا ہے سرکاری، ان کے اوپر الزام لگا رہا تھا پروسیکیوٹر کہ جی ملزم عدنان کے ساتھ دھماکہ خیز مواد تھے، میگا فون پہ تقریریں کر رہی تھیں، ان کا موبائل فون بڑا قیمتی ہے، موبائل فون کا کوڈ چاہیے. جج ابو حسنات کہتا ہے دے دیں انہیں، آپ کیوں نہیں دیتی موبائل فون کا کوڈ؟ علیمہ خانم نے کہا کیوں دوں نہیں دیتی؟ اس نے کہا اچھا آپ نے عمران خان کے لیے سائیکل مانگی تھی، آپ نے کہا دیوار تلوائیں، میں نے تلوا دی، آپ انہیں فون کا پاسورڈ دے دیں. یہ ابو الحسنات کہہ رہا تھا. اور کون سے ایسے ثبوت انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں وہاں سے؟ حالانکہ خود ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا آج کی سماعت میں کہ اس ملک میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہم پاکستانی ہیں، نواز شریف، زرداری اور عمران خان ہوں، یہ کر کے آ رہے ہیں، شنگھائی کارپوریشن ہو رہے، دنیا کو دکھائیں ہم امن پسند ہیں، اور ساتھ ہی جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. اس جج کو کوئی بتائے، ویسے تو انہوں نے خود کہا میں دیکھتا ہوں، یہ مجھے پتہ ہے وہ دیکھتے ہیں، ان تک پیغام پہنچتا ہے، اسے بتائے اللہ کیا کہتا ہے. مدینہ کی ریاست عمران خان نے بنانی تھی، اسلام کی بات عمران خان نے کی تھی، وہی اسلام انہیں سمجھا رہا ہے ججز کو، نظریں نیچی کرو، گھروں میں جانے سے پہلے اجازت مانگو. یہ لوگوں کے پاسورڈ مانگ رہا ہے. اسے کہے اپنی بیوی، اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے موبائل کا پاسورڈ دے دے ذرا عوام کے سامنے. مطلب کوئی پرائیویسی نہیں. وہ راجہ نوید پبلک پروسیکیوٹر، انہیں تو کوئی جا کے بتایا. دیکھیں سر ریڈ لائٹ ایریا میں ہوتا ہے نا، ہیرا منڈی وغیرہ، وہاں پہ بھی کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے دلال گوشت کا کاروبار کرتے ہیں، اس کے بھی کچھ اصول ہیں اس کاروبار کے، دھندا چلانے کے، ایمانداری سے وہ کرتے ہیں. یہ وکیل جو آج راجہ نوید صاحب کی میں باتیں سن رہا ہوں، مطلب انہیں باخدا یقین کریں کوئی خوف خدا نہیں رہا. ایسے گندے لوگ ہیں. بہرحال تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کا مورال ڈاؤن نظر آ رہا ہے. مجھے اپنے پروگرام میں اپنی آواز کی شدت سے اندازہ ہوتا ہے، فیڈ بیک آپ لوگوں کا دیکھ کے کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے آپ پہ دباؤ ہمیشہ ڈالا، آپ ہمیشہ نکھر کے آئے. 2014 کا دھرنا ہو، 2018 کے انتخابات ہوں، تحریک انصاف کے لوگوں گرفتار بھی ہوئے، ہراساں بھی ہوئے، پھر 2022 میں عدم اعتماد بھی آئی، خان کے خلاف انہوں نے گرفتاریاں بھی کیں، سوشل میڈیا پر پابندیاں بھی لگائیں. تحریک انصاف اور عمران خان نے عوام کو متحرک کیا. یہ کہہ رہے تھے سب کچھ ختم ہو گیا، آپ دوبارہ جنم لے لیتے، ریزریکشن. اب عمران خان کو انہوں نے دوبارہ گرفتار کیا، تب بھی ایسے لگا سب کچھ ختم ہو گیا. تحریک انصاف نہ صرف دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی، بلکہ ضمنی انتخابات، پھر اس کے بعد انتخابات اصلی، اس پورے کا پورا کم بیک آپ کا ہوا، اور بڑے دھڑلے سے ہوا. انشاءاللہ آپ دوبارہ کم بیک آپ کا بڑے دھڑلے سے ہوگا، اس لیے تگڑے ہو جائیں. آرمی چیف کی آخر میں سعودی عرب سے ملاقات. شہباز شریف نے تعریف کی کہ آرمی چیف جو ہے وہ معیشت کے لیے بڑے اہم اقدامات کر رہے ہیں، شکریہ ادا کیا. اب آرمی چیف دنیا بھر میں تو فوج کے سربراہ، سیکورٹی کے معاملات میں ان کی ایکسپرٹیز مہارت ہوتی ہے. یہاں شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ معیشت میں ان کا شکریہ، جو یہ معیشت ٹھیک کر رہے ہیں ہماری. شہباز رانا صاحب کی ابھی خبر تھی 2 دن پہلے کہ سعودی عرب اور چین نے جو قرضے دیے ہیں رول اوور کے لیے، اس کے بدلے میں کیا مانگ رہے ہیں. کیا ہیں وہ سخت شرائط؟ ایک تو قرضوں کی واپسی پہ بڑی سخت شرائط ہیں. مالیاتی معاہدے جو ہو رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کے چین اور سعودی عرب اپنے مفاد میں کر رہے ہیں. یہاں کوئی مفت والا معاملہ بھی نہیں رہا، بلکہ نرمی والا معاملہ بھی نہیں رہا. اصلاحات جو IMF مانگتا تھا، یہ اس سے بھی سخت مانگ رہے ہیں، یعنی عوام پہ دباؤ. یہ جیو پولیٹیکل مفادات بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اپنے مفادات. دیکھیں سعودی عرب نے پاکستان سے زرعی زمینیں لیز پر خوراک کی پیداوار کے لیے، جسے کارپوریٹ فارمنگ بھی کہا جاتا ہے. اب یہ معاملہ بڑا اہم ہے. پاکستان کی معیشت اور غذا میں پہلے سے ہی کمی ہے، پہلے سے ہی ہم بہت پیچھے ہیں. دنیا میں کوئی ملک اپنی سرزمین کسی کو خوراک کے لیے نہیں دیتا، کیونکہ اپنے شہریوں کو ضرورت ہے. سعودی عرب نے تمام غریب ممالک میں، افریقی ممالک میں، ایتھوپیا، تنزانیہ، سوڈان، مصر، یہاں پر زرعی زمینیں لی ہیں لیز پہ، سرمایہ کاری کی ہے، کیونکہ ان کے اپنے وہاں پانی کم ہے اور زرعی زمین محدود ہے. اب ان کی دیکھی جو عرب ممالک ہیں وہ بھی آ رہے ہیں گندم، چاول، یہ ساری پیداوار کے لیے. تو پاکستان میں غذا کا وہ بحران شروع ہونے والا جو آپ کی سوچ سے باہر ہے. چینی ابھی آپ دیکھ لیں، پھر تجارتی منڈیوں میں جس طرح چین کا معاملہ ہے، چین کے اب معاملہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ اور افریقہ تک اس نے پہنچنا ہے اپنی مصنوعات لے کے. چین سے اب پاکستان مشینری لیتا ہے، الیکٹرانکس لیتا ہے، کیمیکلز لیتا ہے. یہ $13 ارب کی 2023 میں ہماری تجارت ہوئی. $3 ارب کی ہم نے بھیجی، یعنی $10 ارب کا تجارتی خسارہ چین کے ساتھ. بھئی اتنا اہم پارٹنر ہے سی پیک میں، تو ہمارے ساتھ تجارت کیوں نہیں کرتا؟ وہ نہیں کرتے، کوئی ضرورت ہی نہیں انہیں. ان کے اپنے ملک میں سب کچھ بن رہا ہے، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے پاکستان سے کچھ لیں؟ تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو چین اور سعودی عرب کے ساتھ یہ معاہدے کر رہی ہے، یہ بڑے خطرناک معاہدے ہوں گے.
انہیں چاہیے زراعت میں جدت لے کے آئیں، سعودی عرب کو زمینیں دینے کی بجائے اپنے پانی کا نظام ٹھیک کریں، ڈیم بنائیں، ٹربائنز بنائیں. جس طرح معاف کیجیے گا سستا تیل اور گیس ایران سے لے سکتے ہیں، پاکستانیوں کو وہ دیتے، سیاحت کو ٹھیک کرتے، غربت جہالت کو ختم کرتے، لیکن نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. اصل مقصد پاکستانیوں کو دبانا ہے، انہیں کرش کرنا ہے، انہیں غلام بنا کے غریب رکھنا ہے. یاد رکھیں ان مصیبتوں سے نکلنے نہیں دینا، کیونکہ غریب اور جب عذاب میں ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے تو پھر حکمرانی کریں. جو ہی آپ کا لائف سٹائل بہتر ہوا آپ سوال پوچھتے ہیں، یہ تو نہیں وہ چاہتے کبھی. بہرحال پاکستانی تگڑے رہیں، اپنا انشاءاللہ کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف امید رکھیں. اگلے ویلاگ میں آپ کو انشاءاللہ کچھ تاریخی واقعات بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.